اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من عہد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و برجو. خالق رب العزت اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان لانے والو لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، اس کے قدم بے قدم اس کے پیچھے مت جاؤ. ومن یتبع جو شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، خطوات الشیطانی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر تو پس اس کو شیطان کس کی ترغیب دلائے گا؟ برائیوں کی اور فحشاء و منکر کی، بری باتوں کی طرف آپ کو لے جائے گا، بدکاری کی طرف لے کے جائے گا، بے عفتی کی طرف لے کے جائے گا، گناہ کی جانب لے کر جائے گا، گناہ کا حکم دے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہو، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا تو کبھی کوئی پاکیزہ نہیں رہ سکے گا. پاکیزہ اگر ہم ہیں، شیطان کے اگر خطرے سے بچے ہوئے ہیں، اس کے وسوسے سے اگر بچے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہے، اس کی رحمت شامل حال ہے، اس کا فضل و کرم ہمارے شامل حال ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے. واللہ سمیع علیم کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے اور اس آیت کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر ایک صلوات کا سہارا دیں. سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوہ کہتے ہیں قدم کو، اس کی جمع ہے خطوات. شیطان کے قدم بے قدم مت چلو، اس کے نقش قدم پر مت چلو. یہ لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا اور وہاں پر یہی کہا گیا کہ جگہ جگہ کہ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو. چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ سب کے سب
اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو اور شیطان کی پیروی مت کرو. یعنی اختلاف جو ہے وہ در حقیقت شیطان کی پیروی ہے. جہاں کہیں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی آپس میں جھگڑے پائے جاتے ہیں، جہاں پر حق پر ہوتے ہوئے بھی آپس میں ایک دوسرے سے لوگ جدا ہیں، متنفر ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے درمیان شیطان کام کر رہا ہے. ہم شیطان کی پیروی میں ہیں. یا ایک جگہ ارشاد ہوا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، روئے زمین پر اللہ نے جو حلال رزق رکھا ہے، جو پاکیزہ رزق رکھا ہے، اسے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، یعنی حلال غذا کو حرام میں تبدیل مت کرو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی نعمتوں کا جب مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، تو وہ حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز اپنے آپ میں حرام نہیں ہے، وہ صحیح ہے، لیکن آپ جب اس کا غلط استعمال کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ حرام بن جائے گی. مثال کے طور پر محنت کر رہے ہیں آپ، محنت سے آپ کو رزق و روزی مل رہی ہے، یہ آپ کی 100% حلال کمائی ہے. لیکن اگر آپ نے کام چوری کی اور جو وعدہ کیا ہے اپنی کمپنی کو اس کو پورا نہیں کیا، تو آپ نے اپنی حلال روزی روٹی کو کس میں تبدیل کر لیا؟ حرام میں تبدیل کر لیا. ٹھیک ہے؟ تو ہم بعض اوقات کسی بھی چیز کا غلط استعمال کر کے اس کو خراب کر لیتے ہیں، اور یہ در حقیقت شیطان کی پیروی ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں. جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ تو حرام ہے ہی، جو مال غصب کرتے ہیں وہ تو غلط ہے. لیکن کتنے وقت ایسا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال روزی روٹی کھا رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کو حرام کر لیا. راہ خیر میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، اور اسراف حرام ہے. ٹھیک ہے؟ تو محنت کی کمی ہے، رزق حلال ہے، ایک غلط استعمال نے اس کو کس رخ میں تبدیل کر دیا؟ حرام میں تبدیل کر دیا. تو اس نقطے کو سمجھنا جو ہے تو اپنے بڑا اہم ہے. اب اس کیسے پتہ چلے کہ شیطان کے قدم کیا ہیں؟ ہم قدم بقدم شیطان کی پیروی کیسے کرتے ہیں؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو. تو شیطان کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ شیطان کی پیروی کا ایک طریقہ برے دوستوں کا ساتھ. اسی لیے ابھی جو میں گفتگو کروں گا، ایک گفتگو یہ کہ ہم کو کن لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے. تو جب آپ کا ماحول اطراف کا خراب ہو، محفل خراب ہو، جہاں پر حرام کام ہو رہا ہو، غیبت ہو رہی ہو، شراب پیا جا رہا ہو، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو، آپ ایسے لوگوں کا حصہ اگر بنے ہوئے ہیں اور وہ محفل نہیں چھوڑتے ہیں، وہ جگہ اگر نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایک دن وہی چیز آپ کے لیے عادی ہو جاتی ہے، اور آپ دھیرے دھیرے اسی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان گناہوں کو انجام دینے لگتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے ماحول کا اور برے دوستوں کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں، مثلا اسلامی ممالک چلے جائیں، خاص طور پر ایران، چونکہ میں وہاں پر رہا ہوں، وہاں پر چونکہ پردے کا قانون حاکم ہے، شراب حکومتی لیول پر منع کر دی گئی ہے، سود کا کاروبار بینکوں میں نہیں چلایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ان برائیوں سے بچی ہوئی ہے. ان کو اس نعمت کا اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی چیز ان کو ملی ہے. تو یہ ساری نعمتیں ان کو ملی. اسی لیے جب وہ لوگ ہم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ تم کفار کے ساتھ رہتے ہو، وہاں پر سافٹ وار چل رہی ہے تمہارے خلاف، تم پر کلچرل اٹیک ہو رہا ہے، تم کو اپنے مذہب کی طرف کھینچا جا رہا ہے، وہ لوگ اپنی مذہب کی طرف کھینچ رہے ہیں، تمہارے دین کو برباد کر رہے ہیں. اطراف کا ماحول بے عفتی کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، حرام کھایا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے. اس کے باوجود تمہاری عورتیں پردہ کرتی ہیں، تمہاری عورتیں عفت کا خیال رکھتی ہیں، تم لوگ شراب سے دور رہتے ہو،
تو تمہارا ایمان ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یقیناً جو لوگ ایسے ماحول میں اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم طبیعتاً کیا ہیں، ہم لوگ کچھ گھنٹوں کے لیے مجلس میں مسجد میں مسلمان ہیں، اور اس کے بعد ہم سیکولر رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم خود یہ پابندیاں پسند نہیں کرتے۔ اگر مسجد کی آواز بند کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے تو کچھ مسلمان ہی آگے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اچھا کیا ہے، دوسروں کو کیوں تکلیف دی جائے۔ حجاب کی بات کہیں گے تو کہیں گے کہ بھائی یہ تو اسلام میں تو آزادی ہے، تو ہر کسی کو اپنی مرضی کے تحت جینا چاہیے، یہ پابند کرنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ تو ہم لوگ طبیعتاً سیکولر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اطراف کے ماحول کو دیکھ کر، اطراف کی چکا چوند کو دیکھ کر، اطراف کی موجود لذتوں کو دیکھ کر ہم بھی کیا چاہتے ہیں؟ اسی رنگ میں رنگ جانا چاہتے ہیں۔ ادھر سے ضمیر جب کھینچتا ہے کہ ارے تم مسلمان ہو، یہ کیسے کر رہے ہو، تو اپنی مسلمانی کو انہوں نے کرتے پیجامے، ٹوپی، داڑھی اور مجلس اور جیت اپنے مسجد نماز جمعہ کی کو پڑھ کر جیت اپنے سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ مثلا خود میرے مدرسے میں ہوتا ہے، جو لڑکیاں شام میں پڑھنے آتی ہیں پردے کے ساتھ آتی ہیں، مگر میں ان کو جب محلے میں دیکھتا ہوں تو وہ روڈ پر بغیر پردے کے جیت اپنے نکلتی ہیں۔ تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی عاشور خانہ اگر جا رہے ہیں، مسجد اگر جا رہے ہیں، مدرسہ اگر جا رہے ہیں، پردے کی رعایت کرنا چاہیے، اس کے بعد پردے کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اثر ہے اصل میں ماحول کا۔ اگر ہمارے دوست احباب غلط ہوں گے تو اس کا غلط اثر ہماری زندگی پر پڑے گا۔ تو ایسی محفل کو ترک کر دو۔ چنانچہ احکام میں ہے کہ ایسی جگہ آپ رہتے ہیں جو بلاد کفر ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے بچوں کا دین و ایمان اگر خطرے میں ہے اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ وہاں سے نقل مکانی کریے، مسلم علاقوں میں چلے جائیے، مت رہیے ادھر، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی ایک لڑکے نے فون کیا کہ وہ ملیشیا میں جب اپنے کام کرتا ہے، شپ میں اس کی ڈیوٹی ہے، تو وہ شپ جو اپنے کئی مہینوں کے لیے سمندر میں رہتی ہے اور وہاں پر لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں، پھرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر سور کا گوشت سرو کیا جاتا ہے اور ناچ گانا ہوتا ہے، شراب ہوتا ہے۔ اب وہ میری ڈیوٹی ہے، میں ریسیپشن پہ بیٹھتا ہوں، تو میں کیا کروں یہاں پر؟ تو میں نے کہا کہ جو تم نے جہاں تک بچا سکتے ہو بچاؤ، اگر نہیں بچا سکتے ہو تو کس خدا نے کہا کہ بھائی تم یہی نوکری کرو؟ نوکری بدل لو۔ چونکہ شروع میں تو یہ چیزیں آپ کو سخت نہیں دکھیں گی، سخت دکھیں گی، ارے میں کیسے ان کے برتن میں کھانا کھاؤں، کیسے میں شراب پینے والوں کے ساتھ رہوں، فلاں رہوں۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ کو یہ عادی لگے گا، اس کے بعد جیسے اپنے آپ خود بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ماحول سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے خطوات الشیطان کا مطلب یہ کہ قدم بقدم انسان کیسے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے؟ غلط دوستی کی وجہ سے اور غلط ماحول کی وجہ سے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوٹا سمجھنا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر آپ جب اس کو ترک کرتے ہیں تو وہی گناہ بڑے گناہوں کی جرت پیدا کرتا ہے اور انسان شیطان کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اور جب انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو دل اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، وہ خسی القلب ہو جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ ایک داغ کی دھبے کی طرح ہے، جب وہ پھیلتا ہے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نور ایمان نہیں چمکتا اور آدمی کو ساری برائیاں جیسے اپنے عام نظر آتی ہیں۔ اور اگر وہ اپنے گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، اکڑ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، کوئی دین، مذہب اور نبی یا امام یا مولوی مجھے روک نہیں سکتا، تو یہ وہی شیطان کا آخری رستہ ہے، تکبر، اللہ کے مقابل سر اٹھانا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا۔ اس کو تو پتہ ہے کہ وہ مردود بارگاہ ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مردود بارگاہ الہی ہو، کیونکہ ہم بھی کوئی کم نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، مگر پھر بھی پروردگار عالم کا کرم ہے کہ نہ اس نے ہمارا رزق روکا، نہ ہمیں بے آبرو کیا۔ ورنہ نافرمانی کی بات اگر کی جائے تو ہم بھی تو اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ شیطان چل رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب عزیزو تھوڑا سا اور توجہ کریے، اس آیت کے
اس آیت کو تھوڑا سا کھول کر ہم جو ہے اپنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ اپنے ایمان کے اوپر مغرور نہ ہو، غرور نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، اس لیے کہ یہاں پر اہل ایمان سے ہی خطاب کیا جا رہا ہے، تو اہل ایمان کے بہکنے کے امکانات ہے۔ انسان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، آج مومن ہے ممکن ہے کل کافر ہو جائے، کل کافر ہے پرسوں مومن ہو جائے، تو انسان کے اندر گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ جیسا ماحول ہوگا، جیسے افکار ہوں گے، اور جن لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ کبھی آپ مصیبت میں گر گئے، فوراً اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کافر بن گئے، اور کبھی نعمتوں کی فراوانی ہوئی تو اس کی تعریف کرنے لگے، یا پھر نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب میری صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے۔ تو انسان بگڑتا ہے اور بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ہر پل اپنے ایمان کی مراقبت، اپنے ایمان کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ ایمان لانے والے ہی بہک سکتے ہیں، اسی لیے ان سے کہا گیا کہ لا تتبعوا، تم شیطان کی پیروی مت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان مومنین کو گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، مگر وہ کیا کوشش کرتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے، کبھی بھی کسی کو ایک مرحلے میں لے جا کر گناہ میں نہیں ڈھکلتا، دھیرے دھیرے اس کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا عادی بناتا ہے، اس کی لذت کو بڑی بناتا ہے، اور کہتا ہے کہ 4 دن کی زندگی اگر آج مزے نہیں اٹھائے تو کب اٹھائیں گے۔ ان گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور وہ گناہ جب ہمارے لیے عادی ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے تو اپنے پورے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام تدریجی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا سفر بھی تدریجی ہے۔ کوئی شخص اگر تازہ تازہ مسلمان ہوا، یا اس کا ضمیر اس کا جاگا، اس کا دل چاہا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، تو ایک ہی دن 51 رکعت نمازیں پڑھ رہا ہے، اور جو اپنے نماز شب بھی پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی تعقیبات بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ جو ایک دم جو ابال آیا ہے بندگی کا، یہ اسی تیزی سے ختم بھی ہو جانے والا ہے۔ اسی لیے نیکیوں کو انجام دینے میں بھی، عبادتوں کو انجام دینے میں بھی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیے، وہ بھی کچھ جلدی ہونے والا نہیں ہے۔ معرفت بھی دھیرے دھیرے، آتے آتے آئے گا ان کو خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ تو یہ کوئی ایک دم جیسے اپنے عارف اور سالک اللہ نہیں بن جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر بدلاؤ آتا ہے۔ بعض لوگ پریشان رہتے ہیں کہ مولانا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، لیکن میں اپنے اندر وہ لذت محسوس نہیں کرتا، یا عبادت کا وہ شوق محسوس نہیں کرتا، تو کیا کروں؟ میں نے بھائی یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز دھیرے دھیرے آئے گی، اخلاص دھیرے دھیرے بڑھے گا، یہ لذت عبادت دھیرے دھیرے بڑھے گی۔ تو جس طریقے سے ہم گناہوں کی طرف تدریجی طرف جاتے ہیں، ویسے ہی ایمان بھی درجے پہ درجہ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین کے اصحاب مختلف درجہ ایمان کے اوپر فائز تھے۔ تو ایمان کے پتہ چلا، ایمان کے درجے ہیں، وہ درجے دھیرے دھیرے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ 2 طریقے سے حاصل ہوتے ہیں حضرت۔ پہلے تو اسلامی آئیڈیالوجی آپ کے پاس پختہ ہو، آپ نے عقائد پڑھ رکھا ہو، اخلاق پڑھ رکھا ہو، یہ آپ کے ذہن کو بناتے ہیں، آپ کو فکر کو بناتے ہیں، اور یہی سبب بنتے ہیں آپ کے عمل کا۔ انسان پہلے سوچتا ہے، بعد میں عمل کرتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے دین کے اوپر تو پورے دین کو اپنے وجود سے محسوس کرتا ہے، اس کی لذت حاصل کرتا ہے، اس کے اثرات اپنے اندر دیکھتا ہے، تو اور ایمان اس کا بڑھتا جاتا ہے، اور اس کا ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے، اور اس کا عمل گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس طریقے سے انسان دین میں غور و فکر کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے عرفان کے مرحلے کو، اپنے سیر و سلوک کے مرحلے کو آگے بڑھاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جلدی ہونے والی نہیں ہے۔ اچھی بات۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ شیطان کا راستہ کیا ہے بہکانے کا؟ شیطان کا راستہ یہ ہے کہ وہ آپ کو گناہوں کو عام کرنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ گناہ کیجئے، ساتھ میں گناہوں کو ترغیب،
جی بہت سارے گناہ ایسے جیسے شراب نوشی عام طور پہ اکیلے نہیں ہوتی ہے، یہ لوگ اس کو ساتھ رکھتے ہیں، ساتھ مل کر کرتے ہیں. تو گناہ جب انسان کرتا ہے اپنے آپ کو اس عیب سے بچانے کے لیے کہ مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، دوسروں کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، مذاق میں کہتے تھے ان کو شطرنج کھیلنے کی عادت تھی، تو مجھ سے کہتے تھے کہ تم بھی میرے ساتھ شطرنج کھیلو. میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھیل سکتا، میرے لیے جائز نہیں ہے. خمینی صاحب کے پاس جائز ہوگی، آپ ان کی تقلید کرتے ہوں گے، آپ کریے. تو کہنے لگے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تم مولوی ہو، ایک مرتبہ اگر کھیل لو گے تو پھر جائز ہو جائے گا. تو وہ اس طریقے سے کہتے تھے کہ تو خود بھی آدمی گرفتار ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے اس کے اندر گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے. وہ کرتا کیسے ہے صاحب؟ شیطان کو کوئی قدرت ہے. مجھے خود آپ بتائیے، کہیں آپ کی ڈیل ہوئی شیطان سے، کہیں پر ملاقات ہوئی، کہیں ہم اپنے ایمان کو اس کے ساتھ ہم نے سودا کیا؟ کچھ نہیں. تو پھر ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ایک انجان مخلوق کو زبردستی ساری ذمہ داریاں اس کی گردن پہ ڈال کے اس کو متہم کر رہے ہیں. شیطان کا کوئی وجود ہی نہ ہو، ہماری اپنی فکر ہو. نہیں، ایسا نہیں، چونکہ قرآن مجید خبر دے رہا ہے، مخبر صادق سے جھوٹ کی امید نہیں ہے. تو پھر کیسے پتہ چلے؟ تو کہا کہ شیطان تو ہے، مگر شیطان کو آپ کے اوپر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے. وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے تو اپنے آپ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کرتا ہے. پھر وہ کرتا کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں پر شیطان کو ایک ہی قدرت دی، وہ ہے وسوسہ. وہ وسوسہ ڈالتا ہے، شک و شبہ ایجاد کرتا ہے اور دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو وسوسے کی اس کو قدرت ہے. دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے صحیفے سجادیہ میں باپ کی دعا جو بیٹے کے لیے ہے، اس کے اندر شیطان کے ان تمام حربوں کا ذکر ہے. وہ ایک بار اگر موقع ملے تو جا کر ضرور پڑھیے. امام دعا کرتے ہیں کہ شیطان کے اس حربے سے مجھے محفوظ رکھ. تو شیطان حاوی ہے ہمارے اوپر اس اعتبار سے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا. اس کے بعد حضور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. شیطان آپ کو بدکاری اور برے کاموں کو انجام دینے کی ترغیب دلاتا ہے، آپ کو اس کا حکم دیتا ہے. تو اس کے مقابل ہم کیسے بچیں؟ اس کے مقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو دستورات دیتا ہے وہ شیطان کے حربوں سے بچاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ شیطان یہ حکم دیتا ہے کہ فحشاء و منکر عام کرو، تو نماز حکم دیتی ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو بدکاری سے اور برے کاموں سے بچاتی ہے. تو سوچتے ہیں کہ بھائی نماز کیسے بچاتی ہوگی؟ نماز بہت کارآمد چیز ہے. اس اعتبار سے بچاتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی سے بے نظمی ختم ہو جاتی ہے، ہر کام وقت پر انجام دینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نماز کو وقت پہ انجام دے رہے ہیں. تو آپ اپنے ٹائم کو اس کے درمیان استعمال کرتے ہیں کہ مجھے ظہر سے پہلے یہ کام کرنا ہے، مغرب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، عشاء کے بعد یہ کام کرنا ہے. نماز آپ کو منظم بناتا ہے. نماز میں جب آپ وضو کرتے ہیں یا کہیں پر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر حکم ہے کہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں غصبی نہ ہو، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں غصبی نہ ہو. تو انسان کی خود بخود تربیت ہو رہی ہے کہ دوسروں کے مال پر نگاہ غلط نہ ڈالے، ورنہ اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. وہ اپنی ایک نماز بخشوانے کے لیے معمولی سا پانی بھی لوگوں کی مرضی کے بغیر استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جس کی تربیت اس طریقے سے ہوئی ہو وہ بھلا کیا لوگوں کے مال پہ غلط نگاہ ڈالے گا، حرام کام کرے گا، لوگوں کا مال غصب کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے نماز کیا ہے؟ خود بخود نماز آپ کو پاکیزہ رہنے کی ترغیب دلاتی ہے. ہمیشہ آپ باوضو ہیں تو آپ ہمیشہ صاف لباس پہنے ہوئے ہیں، عطر لگائے ہوئے ہیں، اپنے محاسن کو آپ نے سنوارا ہے، سجایا ہے. تو اس صورت میں خود بخود آپ کی شخصیت کو یہ نماز کیا کر رہی ہے؟ بہتر بنا رہی ہے. آپ جب 10 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ،
کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں تو 1 مرتبہ جھوٹ بولیں گے، 2 مرتبہ جھوٹ بولیں گے، ایک دن میں 10 مرتبہ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا۔ تو یہ نماز آپ کو بیدار کرتا ہے، یہ نماز آپ کو منظم بناتا ہے، یہ نماز آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، یہ نماز آپ کو جیسے اپنے دوسروں کے حرام کاموں سے بچاتا ہے۔ تو نماز کے ایسے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انڈائریکٹلی آپ کی وہ تربیت کر رہی ہے نماز، مگر ایسے حکم دو تو آپ نہیں سنیں گے، لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے عملاً یہ نماز کے خود بخود ہی اثرات ہیں۔ اور ایک بڑی اچھی بات یہ کہ دین کی جب کبھی بھی بات کرو تو دین کو صرف دستور دے کر مت حکم، جب کبھی بھی بات کرو تو دلیل و برہان کے طور پہ بات کرو۔ ہم اللہ کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ چاہتا تو حکم دیتا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی پیروی مت کرو بس، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی گفتگو کو مستدل رکھا، استدلال کے ساتھ کہا کہ میں شیطان سے اس لیے تمہیں روک رہا ہوں چونکہ تمہیں شیطان فحشا و منکر کی طرف لے جاتا ہے، تو دلیل ہے۔ ورنہ کوئی یہ کہے کہ اے پروردگار تو شیطان سے کیوں روک رہا ہے، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، بلکہ اتنا اچھا بندہ ہے، اتنا بہتر بندہ ہے کہ تیری وحدانیت کے علاوہ کسی کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے کسی کی بندگی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری بزرگی کے علاوہ کسی کی بڑائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے جناب آدم کو ٹھکرا دیا اور ملائکہ کی پیروی نہیں کی، جیسے وہ سجدہ کر رہے ہیں اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اگر میں لائق سجدہ سمجھتا ہوں تو صرف اللہ کو سمجھتا ہوں، تو اتنا بڑا موحد کہاں ملے گا؟ تو کہا کہ نہیں، توحید یہ ہے کہ میں جو حکم دوں اس کو وہ بجا لائے۔ اس نے میری مخالفت کی، اکڑ دکھائی، میری پیروی کا دم بھرا، لیکن میری بزرگی کا دم بھرا، لیکن میری ہی پیروی نہیں کی، میرے ہی حکم سے انکار کیا۔ تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ شیطان کے نقش قدم پر ہم کو نہیں چلنا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں آ کے کون بچائے گا؟ اب بچانے والا کون ہے؟ بچانے والی چیزیں جو ہے تو اپنے کیا آپ کا علم ہے، وہ ہدایت ہے جو انبیاء سے ملی، یا آپ کا عقل و شعور ہے جو آپ نے برائی کی، گناہوں کی برائی کو سمجھ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی؟ کون سی چیز آپ کو بچا رہی ہے؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہ آپ کا ذاتی صلاحیت آپ کو برائیوں سے بچا رہی ہے، نہ آپ کا علم فقط آپ کو برائیوں سے بچا رہا ہے، بلکہ جو چیز آپ کو برائیوں سے بچا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو کوئی شخص، یہاں تک کہ انبیاء بھی اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہاں پر کہا گیا کہ وَمَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، تم میں سے کوئی شخص پاکیزہ نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے فضل سے۔ اب تم میں سے کوئی بھی کا کیا مطلب ہے؟ سارے انسان آ گئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو انبیاء بھی اگر کارہائے خیر انجام دے رہے ہیں توفیق الہی ہے۔ آپ اگر یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس برسات کے موسم میں، مثال کے طور پر اس ٹھنڈک میں، یہ توفیق پروردگار ہے، ذکر سننے کے لیے آ رہے ہیں، میں یہاں پر آیا ہوں، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق الہی ہمارے شامل حال ہے، ورنہ یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ اچھا، تو سوال یہ کہ یہ توفیق اللہ کس کو دیتا ہے؟ اگر اللہ ہی بچاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بگڑ رہے ہیں ان کی کیا غلطی ہے؟ تو یہ ہے کہ اپنے علم اور عقل سے جو انسان اللہ کی جانب قدم بڑھانے کا ارادہ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے ارادے کو توفیق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہمارا بھلا نہیں ہوگا۔ پہلے ہم چاہتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے، جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ بھی اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کے پاؤں مضبوط کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں خلق ہوئے، وہ اول مخلوق ہے، ان کے صدقے میں اللہ نے سب کو خلق کیا۔ لیکن پلٹ کر یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اور ائمہ علیہم السلام کو روئے زمین پر کس لیے بھیجا؟ کیا بارش برسانے کے لیے بھیجا؟
کیا بادلوں کو چلانے کے لیے بھیجا؟ کیا روحوں کو قبض کرنے کے لیے بھیجا؟ جی نہیں، یہ کام تو فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ تو پھر انبیاء کو کیوں بھیجا؟ ائمہ کو کیوں بھیجا؟ نباتات کے لیے بھیجا ہے، جمادات کے لیے بھیجا ہے، حیوانات کے لیے بھیجا ہے؟ جی نہیں، صرف انسان سازی کے لیے بھیجا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خود انبیاء بھی ہمارے لیے ہے، تو ہمارا مرتبہ بھی کم نہیں ہے۔ ہماری خاطر یہ دنیا خلق ہوئی، ہماری خاطر یہ انبیاء بھیجے گئے، ہماری خاطر آسمانی کتاب اتری، ہماری خاطر یہ سب کچھ ہے۔ تو اگر ہم اس کی طرف اللہ کی اس بات کو مان لیتے ہیں، اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، پروردگار عالم توفیق عنایت فرماتا ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہاں پر ایک نقطہ بس یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں اس آیہ کریمہ میں یہ فرما رہا ہے واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ ٹکڑا آخر میں کیوں اضافہ کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم بعض اوقات اپنے نفس کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنی غلطیاں دوسروں کی گردن پہ تو ڈال سکتے ہو۔ شیطان نے بہکا دیا، دوست نے بہکا دیا، ماحول خراب تھا، فلاں تھا، اور تھوڑا کام کر کے اس کو بڑا سمجھتے ہو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھپا لیتے ہو، لوگوں کے درمیان مکھوٹا لگا کے بہروپیہ بن کر اچھے بننے کا ڈھونگ رچاتے ہو۔ مگر تم سب کو دھوکہ دے سکتے، اپنے ضمیر کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا ہے اور تمہارے ہر کام کو دیکھ بھی رہا ہے، اور وہی شاہد ہے، یعنی وہی گواہ بھی ہے اور وہی انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اس کی بارگاہ سے کہاں بھاگیں گے؟ اسی لیے یہ اس آیہ کریمہ کا آج ہمارے یہ پیغام رہا عزیزو کہ اگر ہم اہل ایمان ہیں تو اللہ کی بات کو سنتے ہوئے شیطان کی پیروی سے محفوظ رہیں۔ شیطان کی پیروی کیسی ہوتی ہے؟ شیطان کی پیروی برے دوستوں میں بیٹھنا، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا اور گناہوں پر اصرار کرنا، اس سے انسان شیطان کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اگر کوئی سوال ہے تو سوال کریے، تو پھر آگے بڑھیں۔ جی، شیطان کے حربوں سے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارا دوستانہ کیسا ہے۔ ایک فارسی میں شعر ہے بہت پیارا، سعدی شیرازی کا، جو گلستان سعدی میں موجود ہے۔ وہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گلی خوشبوئی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم۔ گل کہتے ہیں، گلی مٹی کو کہتے ہیں۔ تو ایک خوشبودار مٹی ایک مرتبہ حمام میں میرے ہاتھ لگ گئی۔ پہلے زمانے میں وہاں پر ایران میں گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، حمام محلے میں بنائے جاتے تھے، وہاں ٹھنڈے اور گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ لوگ حمام میں جا کر جو آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی وہ سسٹم موجود ہے وہاں پر۔ تو پہلے گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، ٹھنڈے پانی گرم پانی کا اتنا اہتمام کرنا مشکل ہوتا تھا، تو یہ حمام باہر ہوتے تھے۔ تو ایک بار میں جب حمام گیا تو وہاں پر میرے ہاتھ ایک مٹی لگی، وہ خوشبودار مٹی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک و عنبر تو نہیں ہو، تو تمہارے اندر ایسی خوشبو کہاں سے آئی؟ کہ میں تمہاری خوشبو سے مست ہو گیا ہوں، میں تمہاری خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔ تو اس مٹی نے مجھ سے کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، بے گفتہ من گلی ناچیز بدم، میں تو ایک کمتر اور کم مرتبہ مٹی تھی، وہ لیکن مدتی بگل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی، پھول کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کمال ہم نشیں درمن اثر کرد، میرے ہم نشین کا کمال نے مجھ پر اثر کیا، وہ گرنا من ہم ان خاکم کے ہستم، میں تو ورنہ میں وہی مٹی ہوں جو تھی۔ تو اگر میرے اندر جو خوشبو آئی ہے، وہ خوشبو اس لیے آئی کیونکہ میں پھول کے ساتھ بیٹھی۔ تو آپ کا جیسا دوستانہ ہوگا، جیسا ماحول ہوگا، جیسے لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ویسے آپ کی کردار اور شخصیت بنے گی۔
یہ دوستی آخر عمر تک باقی رہتی ہے، یاد بھی آتی رہتی ہے، اگر ہم جدا بھی ہو جائیں اس کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے اہم کام جو ہم آپ کو کرنا ہے، دوستی کے انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی کو اپنا دوست بنائیں، اس کو اچھی طریقے سے جانچ لو، اس کو اچھی طریقے سے پرکھ لو، ورنہ تم کو کیا پتا کہ وہ کس کردار کا ہے اور تم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے، وہ تمہیں نہ جانے کس طرف لے کر چلا جائے۔ ہم بس سٹاپ پہ کسی کو دیکھ کر، کسی خوبصورت یا اچھے لہجے میں بات کرنے والے کو دیکھ کر پسند کرنے لگے اور اس کو دوست بنا لے، اور ہم کو اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو، ہم اس کے کردار سے واقف نہ ہوں اور اس کے ساتھ رہنے سہنے لگے، تو بعد میں جب اپنے اس کے ہم کو گہرے نقصانات اٹھانا پڑے گا۔ تو کیا کیا جائے، امتحان کیسے کیا جائے، کیسے پرکھا جائے، کیسے جانچا جائے؟ تو یہاں پر کہا گیا کہ کم سے کم 3 چیزیں دیکھ لو۔ بہت ساری باتیں ہوں گی یہاں، مگر میں صرف 3 چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھو کہ وہ اہل نماز ہے یا نہیں ہے، نیک کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اہل نماز ہو۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اپنے دوستوں کو 2 خصوصیتوں سے آزمائیے، 2 باتوں سے آزمائیے۔ پہلے یہ دیکھیے، اگر یہ 2 باتیں ان کے اندر نہ ہو تو ان سے اپنا دامن جھاڑیے اور ان سے دور ہو جائیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ کیا وہ اول وقت کی نماز اول وقت کی رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ رعایت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ آپ کے دوست بننے کے لائق نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھو کہ وہ سختیوں میں آپ کے کام آ سکتا ہے یا نہیں آتا، کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر سختیوں میں آپ کے کام آتا ہے، خوشی میں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں، مشکلات میں آپ کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اگر مشکلات میں ساتھ نہیں دیتا ہے تو ایسا دوست خود غرض ہے، مطلبی یار کس کے، کھائے پیے کس کے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ دوستی کے لائق نہیں ہیں۔ تو فارسی میں شعر ہے کہ دوست آن دانم کہ گیرت دست دوست، میں دوست اس کو سمجھتا ہوں جو اپنے دوست کا ہاتھ تھامے، در پریشاں حالی و درماندگی، مصیبتوں کے وقت جو اپنے دوست کا ہاتھ تھامے وہ حقیقی دوست ہے۔ خوشحالی میں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ اہل نماز ہو اور مشکلات میں ساتھ دے۔ دوسری چیز کیا ہے عزیزو؟ دوسری چیز ہے وفائے عہد، وعدہ وفائی۔ یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ آج ہم ہندوؤں کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، کام کو اچھی طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ ہم اپنی کمپنی میں ان لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے مقابل زیادہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خوبی اتنی اچھی ہے کہ، اور یہ فطری طور پہ انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے، جس کے اندر بھی یہ اچھائی ہوتی ہے آپ اسے قبول کرتے ہیں۔ جبکہ جیسے اپنے یہ ہماری پہچان تھی، یہ ان کی پہچان نہیں تھی، یہ ہماری پہچان تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیے کریمہ میں ہے قد افلح المومنون والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، کہا کہ مومنین، بالتحقیق مومنین کامیاب ہیں۔ کون سے مومن کامیاب ہیں؟ وہ مومن کامیاب ہے، یعنی مومن ہوتا ہی ایسا ہے، مومن تو ہوتا ہی ایسا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ امانتوں کو ادا کرتا ہے اور وعدے کو وفا کرتا ہے۔ امانتوں کو ادا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے بہت پیارا کہ ایک شخص تھا، جب جنگ خیبر ہوئی، جنگ خیبر میں رسول اکرم نے خیبر کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، اور وہ لوگ اندر تھے، باہر نہیں آ رہے تھے، اس امید پر کہ جب مسلمانوں کا آذوقہ ختم ہو جائے گا اور بھوک سے جب مرنے لگیں گے تو تب یہ لوگ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ 40 دن تک انتظار کرتے رہے، اور یہاں پر یہی حالت تھی۔ یہ سمجھا گیا تھا کہ 10 دن کی جنگ ہوں گی، 20 دن کی جنگ ہوں گی، جتنی ضرورت تھی اتنا آذوقہ لایا گیا تھا، پورا کھانا پینا ختم ہو گیا، اور پیاس اور بھوک کے مارے سپاہی پریشان تھے۔
ایسے وقت میں دور سے ایک چرواہا آتا ہوا دکھائی دیا. وہ بھیڑ بکریوں کو لے کر آ رہا تھا. تو مسلمانوں کو یہ شک ہوا کہ ممکن ہے یہ دشمن کا جاسوس ہو اور ہماری حالت دیکھ کر انہیں خبر کرنا چاہ رہا ہو، اسی لیے اسے پکڑ لیتے ہیں. رسول خدا کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. لے کر آنے کے بعد رسول خدا پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اور تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، خیبر کے قلعے کے جو یہودی ہیں میں ان کی بکریاں اور مویشی لے جا کر چراتا ہوں. اس علاقے کے گھاس ختم ہو چکی تھی، اسی لیے میں اس کو دوسرے الفزار میں دوسری جگہ لے کر گیا تھا اور وہاں سے اب میں لوٹا ہوں. تو کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ جنگ کے حالات ہے اور یہاں پر نہیں آنا چاہیے؟ جی نہیں، مجھے خبر نہیں ہے. اور آپ لوگ کون ہیں؟ تو رسول خدا اسلام کا تعارف اس کے سامنے کرتے ہیں. یہ سن کر وہ وہیں پر مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد یہ کہتا ہے حضور ہم یہ اسٹریٹجی کیوں نہ اپنائیں کہ میرے پاس یہودیوں کے مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اور یہودی آپ کے دشمن ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگ بھوکے اور پیاسے بھی ہیں، جنگ کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. تو آپ ان جانوروں کو ذبح کر لیجئے اور دشمن سے لڑنے کے لیے دوبارہ اپنی طاقت کو تیار کیجئے. سارے اصحاب للچائے ہوئے، اتنے بھوکے پیاسے تھے. اب یہ دیکھ رہے تھے کہ ادھر اجازت ملے گی اور وہاں پر کباب بھونے جائیں گے. سب کا دل ادھر لگا ہوا تھا کہ اب کب یہ جانور ذبح ہوتے ہیں. لیکن رسول خدا نے کہا کہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم بھوکے مر جائیں، چاہے دشمن ہمارا یہودی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی امانت ہمارے پاس ہے تو اس کی امانت کا لوٹانا ہم پر واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ کیسا کردار تھا سرور کائنات کا. رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے لوگ تیار تھے، لیکن امانتیں اپنے ان کے پاس رکھائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، مگر ان کو سچا بھی مانتے تھے، ان کو امین بھی مانتے تھے. تو رسول خدا امین بھی تھے اور صادق بھی تھے. یہ ہمارا کردار ہے. تو عزیزو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ہم اپنے اخلاق میں وعدہ وفائی کو اگر اصول بنا لیں اور امانتوں کی رعایت کرنے لگے تو ہم خود کیا بن جائیں گے. واقعاً کتنی ہماری عزت ہوگی، ہماری وجہ سے اسلام پہچانا جائے گا. آخر زمانہ کے مسلمان اس لیے لائق تعریف ہے کہ انہوں نے انبیاء کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، ائمہ کو نہیں دیکھا، اصحاب و تابعین کو نہیں دیکھا، مگر صرف ان کی نیک باتیں سن کر، ان کے پاکیزہ کردار کو سن کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا. تو یہ ہمارے اور آپ کے کردار کی خوبی ہے. اچھی بات. اس کے بعد عزیزو، رسول خدا کا یہ طریقہ تھا کہ وعدے کو پورا کرتے تھے. اپنے ایک ساتھی سے وعدہ کیا تھا. رسول خدا بھی اپنی جوانی میں بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے. تو ایک ٹیلے پر ایک پہاڑ کی طرف گئے، وہاں الفزار تھا. تو وہاں پر ایک دوسرے چرواہے نے کہا کہ ہم دونوں مل کر ایک ساتھ ہی ایک علاقے میں جا کر ان بکریوں کو کیوں نہ چرائیں. تو رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کر لیا، وقت پر پہنچ گئے. وہ نہیں پہنچا، دیر ہو گئی. تو پھر سوچنے لگا کہ اب تو بہت رات، اب تو آدھا دن نکل گیا، شاید رسول خدا بھی چلے گئے ہوں گے. اس وقت سرور کائنات رسول نہیں بنے تھے، یعنی ان کا اعلان نہیں ہوا تھا. پیدائشی رسول تھے مگر اعلان نہیں ہوا تھا. تو یہ شخص جانے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا. پھر بعد میں خیال آیا وہ نہیں گئے تو کیا ہوا، میں تو چلا جاؤں، شاید بکریوں کو میں چراؤں. جب وہاں پر آئے تو اس نے دیکھا کہ رسول خدا وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بکریاں ابھی تک کھیت میں نہیں گئیں چرنے کے لیے. تو یہ تعجب کرنے لگا کہ آپ نے بکریوں کو کیوں نہیں چھوڑا. تو ہم نے وعدہ کیا تھا، رسول خدا نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر بکریوں کو چرائیں گے. اگر میں نے پہلے چھوڑ دیا ہوتا اور اس کھیت کا ساری گھاس میری بکریاں کھا جاتی تو اس صورت میں تم کو مشکل ہوتی. اسی لیے میں نے جو تم سے وعدہ کیا اس وعدے کو میں پورا کر رہا ہوں. اس کے لیے رسول خدا کہ سننے میں آسان ہے، میرے لیے بولنے میں آسان ہے، مگر اپنی زندگی میں اس بات کو نبھانا سخت ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے. اس کے بعد عزیزو، ایک چیز جو ہے، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے وہ سچ آپ کے نقصان کے لیے کیوں نہ ہو. جھوٹ بولنا ہے تو اس وقت بولیے جب کسی کی جان بچ رہی ہو، کسی کی آبرو بچ رہی ہو. ٹھیک ہے، ورنہ آدمی ہمیشہ
सच का सहारा ले। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी के तूलानी रुकू और तूलानी सजदों पर मत जाओ, बल्कि अगर किसी को परखना है तो दो चीज़ों से परखो, एक उसकी रास्त गुफ्तारी यानी सच बोलने की आदत, दूसरे अमानतदारी। जिसके अंदर ये खूबियाँ होंगी वो इंसान नेक है, दोस्ती के काबिल है। और ये फरमाया कि झूठ हमेशा आपको मुसीबतों में गिरफ्तार करता है। आप अपनी एक गलती को छुपाने के लिए एक झूठ बोलते हैं तो इस वक्त आपने दो गुनाहों के आप मुर्तकिब हो गए। अब दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं, फिर उसमें गिरफ्तार होते हैं। इसीलिए सच बोलने में बड़ी सहूलत है। इंसान एक बार बदनाम हो जाएगा कोई मुश्किल नहीं है, एक बार सामने वाले के सामने हमारी इज्जत घट जाएगी, कोई ऐब की बात नहीं है, मगर साथ में इज्जत उभरेगी ये कह कर के भाई ये आदमी कम से कम इतनी जुर्रत तो इसके अंदर है कि जो गलती है उसकी इसने एतराफ़ कर लिया, जो बात सच है उसने उसको अपनी ज़बान से अदा कर दिया। तो हम शैतान के नक्श कदम पर न चले, और अगर उससे बचना है तो अच्छे लोगों का साथ चुने। अच्छे लोग कौन हैं हमारी नज़र में? जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जो वादे की वफाई करते हैं, जो अमानतों को अदा करते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे। अल्लाह सुब्हानो ताला हमको और आपको तौफीक इनायत फरमाए कि ये जो छोटी छोटी तालीमात है हम इस तालीमात पर पूरे उतरें और मुकम्मल उसी रंग में ढल जाएं इंशाअल्लाह, और इसी रंग को रंगे खुदा कहते हैं इंशाअल्लाह। एक सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरज।